آج نیوز کی ایک اور خبر نے شہری کو انصاف دلوا دیا۔ شہری ناصر کی درخواست پر شروع ہونے والی انکوائری نے کراچی پولیس کے اندر موجود کرپشن، دھمکیوں اور بلیک میلنگ کو بے نقاب کر دیا۔ انکوائری مکمل ہوتے ہی اعلیٰ پولیس حکام نے فیصلہ سناتے ہوئے SIO ندیم گبول کو نوکری سے برطرف جبکہ ASI جمیل کو عہدے میں تنزلی کر کے معطل کر دیا ہے۔ اس حوالے سے بات کریں گے، ہمارے ساتھ اسٹوڈیو میں سولت جعفری موجود ہیں۔ سولت، آپ اس کیس کو کور کر رہے ہیں، بتائیے گا اگر شہری ناصر سامنے نہ آتا اور یہ درخواست نہیں دیتا تو کیا سمجھتے ہیں کہ اب بھی SIO ندیم گبول آج بھی وردی میں بیٹھ کر عوام کو بلیک میل کر رہے ہوتے ہیں؟ جی، سب سے پہلے بہت شکریہ۔ میں آپ کو بتاؤں کہ یہ کہانی صرف ناصر نامی شہری کی نہیں بلکہ اس مکمل نظام کی ہے جہاں پہ پولیس کی وردی کے اندر موجود ہاتھ انصاف نہیں بلکہ خوف فراہم کر رہے تھے۔ اسی طریقے سے ناصر نامی شہری نے قدم آگے بڑھایا اور پھر اس کے خلاف جو FIR تھی، اس کے بعد جب اس نے ضمانت لی اور تفتیش جوائن کری تو اس سے رشوت جو ہے وہ طلب کی گئی۔ مسلسل رشوت دینے کے بعد بھی اس کی جو انکوائری تھی وہ میرٹ پہ نہیں ہو رہی تھی، جس کے بعد اس نے ایک درخواست لگائی اور اعلیٰ افسران سے اپیل کری کہ آپ کے SIO اور IOs مجھ سے مسلسل رشوت لے رہے ہیں، مجھے ڈرا دھمکا رہے ہیں، کبھی کچے کے ڈاکوؤں کی دھمکی دی جاتی ہے تو کبھی مزید مقدمات درج کرنے کی جو ہے وہ دھمکیاں دے دی جاتی ہیں اور اس کے عوض 20 لاکھ روپے نقد اور ایک iPhone 17 Pro Max اور اسمارٹ واچ جو ہے وہ طلب کی گئی تھی، جو کہ اس ناصر نامی شہری نے دی۔ اور اس واقعے کی انکوائری SSP سینٹرل انویسٹیگیشن ہے ڈاکٹر انم تجمل، انہوں نے کروائی اور جب یہ انکوائری مکمل ہوئی تو اس میں یہ بات ثابت ہوئی کہ SIO اللہ رکھیو عرف ندیم گبول اور جو ASI ہے جمیل، یہ دونوں جو ہے وہ ملوث پائے گئے۔ ان دونوں افراد نے مختلف مقامات پر بیٹھ کر جو ہے وہ ناصر نامی شہری سے رشوت بھی وصول کری، جس کی CCTV فوٹیجز اور دیگر اہم شواہد جو ہے پولیس نے حاصل کرے اور انکوائری رپورٹ مکمل کری، جس کے بعد SSP سینٹرل انویسٹیگیشن نے اس پوری انکوائری رپورٹ کی زیر نگرانی جو ہے وہ اب یہ فیصلہ کیا ہے کہ SIO اللہ رکھیو عرف ندیم گبول اور ASI جمیل کو جو ہے وہ نوکری سے برطرف کر دیا گیا، جبکہ ASI جمیل کی جو ہے وہ عہدے میں تنزلی اور اس کو معطل کیا گیا ہے۔ واقعے کے اندر جو مقدمہ درج کیا گیا تھا، یعنی ناصر کے خلاف جو مقدمہ درج ہوا وہ دو بھائیوں کا کاروباری تنازع تھا۔ جو SHO تھے اس وقت کے ارائن صاحب، ان کو فوری طور پر جو ہے وہ معطل کرنے کے بھی احکامات جاری کیے گئے ہیں۔ اس کے ساتھ ساتھ یہ بات بھی بتائی گئی ہے کہ جو مقدمہ درج کیا گیا ہے وہ بھی بوگس ہے اور وہ بھی جعلی مقدمہ ہے، جو کہ انکوائری میں ثابت ہو چکا ہے کہ مقدمہ جو ہے وہ غیر قانونی طریقے سے جو ہے وہ اندراج کیا گیا، اس کے خلاف بھی جو ہے وہ اب انکوائری شروع کی جائے گی۔ اچھا سولت، آپ جس طریقے سے بتا بھی رہے ہیں اور ہم دیکھتے ہی ہیں کہ کوئی پہلا واقعہ نہیں ہے، کچے کے ڈاکوؤں سے بھی اغوا کی دھمکیاں ثابت ہوتی ہیں، کیا یہ محض ایک فرد کا جرم ہے یا پولیس اور جرائم پیشہ ناصر کے گٹھ جوڑ کی واضح مثال ہے؟ دیکھیں، اس وقت جو سینیریو پیدا ہوا ہے اس کیس میں، جس میں SIO اللہ رکھیو عرف ندیم گبول نے شہری کو جو دھمکیاں دی ہیں کہ آپ کو کچے کے ڈاکوؤں سے اٹھوا لوں گا اور آپ کو کشمور اور گھوٹکی کے کچے میں لے جاؤں گا، تو وہ ایک بڑی خوفناک سچویشن ہے، کیونکہ اب جو پولیس والے ہیں وہ خود اس طریقے کی دھمکیاں دیتے ہوئے جو ہے وہ دکھائی دے رہے ہیں اور یہ بات ثابت بھی ہوئی ہے۔ جو آڈیو کالز ریکارڈ سامنے آئے تھے ان کو فورینسک بھی کرایا گیا ہے۔ انکوائری رپورٹ میں واضح طور پر لکھا گیا ہے کہ یہ آواز ندیم گبول کی ہے اور اس چیز کو جو ہے وہ تصدیق کر رہے ہیں وہ انکوائری افسر جن کے پاس یہ تمام تر انکوائری تھی، جس سے یہ بات ثابت ہوتی ہے کہ پولیس افسران خود جو ہے وہ ملوث پائے جاتے ہیں ڈاکوؤں کے خلاف۔ تو آپریشن کس طریقے سے ہوگا؟ جس طریقے سے آج بھی ہم نے دیکھا کہ وزیر داخلہ ضیاء اللہ حسن لنجار کی جانب سے کہا گیا ہے کہ کچے کے خلاف کریک ڈاؤن کرنے جا رہے ہیں، لیکن خود احتسابی کی بھی جو ہے وہ ضرورت ہے۔ جب پولیس کے اپنے ہی افراد جو ہے وہ ڈاکوؤں سے ملے ہوئے ہوں گے تو پھر یہ آپریشن کس طریقے سے ہوگا؟ سولت، یہ سوال بھی یہیں پیدا ہوتا ہے کہ سابق SHO کا کردار مشکوک قرار دیا گیا ہے، لیکن کیا سمجھتے ہیں کہ اس کے خلاف بھی وہی سخت کارروائی ہوگی یا پھر چھوٹے مہروں کو دوبارہ قربان کیا جائے گا؟ دیکھیں، یہاں پہ میں آپ کو بتاؤں کہ جس طریقے سے جو کردار SSP سینٹرل انویسٹیگیشن ڈاکٹر انم تجمل نے کردار ادا کیا ہے، جس میں SIO کو فوری طور پر نوکری سے برطرف کر دیا گیا، ASI کے عہدے میں تنزلی کری اور اس کو معطل کر دیا گیا، اسی طریقے سے جو ارائن ہیں جو کہ گلبرگ کے SHO تھے افتخار ارائن صاحب اس وقت کے جنہوں نے FIR درج کری تھی اور یہ FIR اب انکوائری کے بعد جو ہے وہ بوگس قرار پائی گئی ہے اور یہ بات سامنے آئی ہے انکوائری رپورٹ میں کہ یہ جعلی FIR کی گئی ہے، تو اب یقیناً اس کے اوپر بھی جو ہے وہ ایک سوال اٹھتا ہے کہ اس کے خلاف بھی جو ہے وہ انکوائری کی جائے اور افتخار ارائن جو کہ SHO اس وقت NKI نیو کراچی انڈسٹریل ایریا میں تعینات ہیں اور اس وقت گلبرگ میں تھے، تو ان کے خلاف بھی جو ہے وہ انکوائری ہونی چاہیے اور اس بات کا فیصلہ ہونا چاہیے کہ کس کے کہنے کے اوپر یہ درخواست وصول کی گئی اور پھر مقدمہ بھی جو ہے وہ درج کیا گیا۔ جی بالکل، یہ معاملہ تھا اور تحقیقات میں پولیس کی کرپشن بے نقاب کی گئی ہے۔ انکوائری کے بعد پولیس افسر اللہ رکھیو بڑھتے ہیں۔ ہمارے ساتھ سولت جعفری اسٹوڈیو میں موجود تھے، تفصیلی طور پہ ہمیں اپڈیٹ کر رہے تھے۔ آپ کا بہت شکریہ۔